الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمارے سامنے عنوان چل رہا ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اہمیت کو سمجھنے اور آخری سانس تک 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز، انسان جب صحیح نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ تمام ناجائز کاموں سے اور ناجائز باتوں سے بچ جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ اس لیے یہ نماز کا عنوان اس وقت اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ابھی رمضان ختم ہو جائے تو پھر نماز ختم نہ ہو۔ رمضان میں روزے فرض ہیں، نماز تو باقی 11 مہینے بھی وہی نماز ہے جو رمضان کے اندر ہے۔ ہاں، صرف تراویح کی نماز رمضان میں زیادہ ہے، باقی تمام نمازیں ویسی ہی ہیں۔ اس لیے ہم صرف رمضان کے نمازی نہ ہو جائیں، اس لیے یہ عنوان پر ہمارے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگو، دنیا میں انسان جتنی لمبی امیدیں باندھ لے، جتنے اچھے کاروبار کر لے، جتنے خوبصورت مکان بنا لے، آخر اسے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، کن فی الدنیا کأنک غریب، تو دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ ہاں بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم 3 پیٹ کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ انسان کو 3 پیٹوں کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی روح عالم ارواح میں ہوتی ہے، وہاں سے لے کر کچھ عرصے کے لیے اپنی ماں کے پیٹ میں ٹھہرے گا، پھر وہاں سے دنیا کے پیٹ میں آ جائے گا، پھر کچھ عرصہ یہاں زندگی گزاریں گے، بالآخر ہمیں زمین کے پیٹ میں پھر جانا پڑے گا۔ جب وہاں سے کھڑے ہوں گے تو روز محشر ہوگا، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے بارے میں سوال فرمائیں گے۔ پھر اگر یہ انسان نیک ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور اگر برا ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ ہے ہماری زندگی کا پورا ڈیٹیل کہ بس ہم ماں کے پیٹ میں کچھ دن رہے اور پھر اس کے بعد ابھی دنیا کے پیٹ میں ہیں، پھر ہم کو قبر کے پیٹ میں جانا ہے، پھر اس کے بعد محشر قائم ہوگا۔ اگر نیک ہوں گے تو جنت کا فیصلہ ہوگا، برے ہوں گے تو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی تیاری کی مانند ہے، امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اس امتحان کے 2 پرچے ہوں گے، اور ان پرچوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا بھی دیا کہ پہلا پرچہ خبر میں ہوگا، جس میں ہم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے اور تینوں کا جواب دینا ضروری ہوگا۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال پوچھا جائے گا، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے اور ان تینوں کا جواب دینا بھی ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر 100% نمبر نہ ہوئے تو وہ انسان فیل ہو جائے گا۔ تینوں کا جواب دینا ضروری ہوگا۔ الحمدللہ یہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، یہ پہلا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ آج ہمیں اس پیپر کے بارے میں معلوم ہے کہ قبر کے اندر ہم سے 3 سوال کون سے پوچھے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ وقت سے پہلے سوالات بتلا دیے تاکہ ہم تیاری کر سکیں۔ ہاں بھائیو، دوستو، قبر میں سوالات کا جواب وہ انسان دے سکے گا جو اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے والا ہوگا۔ جو انسان حرام مال کھانے والا، رشوت لینے والا اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر دھن دولت کمانے والا ہوگا، ان انسانوں کی زبانوں سے یہ نہیں نکلے گا
کہ میرا رب اللہ ہے۔ ہاں، اسی طرح جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ بتائے گا کہ میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر سنت کے خلاف ورزی کرتا ہوگا، رسم و رواج کی پابندی کرتا ہوگا تو یہ انسان صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ ہاں، اسی طرح سے جو انسان اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، ورنہ اس آدمی کی زبان بند رہے گی۔ چنانچہ قبر کے اندر انسان کا پہلا پیپر ہوگا اور اس میں کامیاب ہو گیا تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ بھائیو دوستو، ہم خود اپنی فیوچر کو خود ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بنایا تو پھر دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کا پیپر ہے پیپر بی، دوسرا پیپر۔ پھر یہ انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور کھڑا کیا جائے گا، وہاں اس کا پیپر بی لیا جائے گا۔ اس پیپر میں 4 سوال پوچھے جائیں گے، بعض روایتوں میں 5 ہوتے ہیں، 2 سوالوں کو ایک جگہ اکٹھا یہاں پر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک حدیث کے مطابق یہاں 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری، جوانی کا اسپیشل سے سوال ہوگا۔ تیسری بات پوچھی جائے گی، تو نے اپنا مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور چوتھی بات پوچھی جائے گی کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ بھائیو دوستو، یہ انسان جب تک یہ سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس کے قدم وہاں سے نہیں ہل سکتے۔ ہاں، زمین تانبے کی، آسمان فولاد کا، سورج سوا نیزے پر، سب نفسا نفسی کا عالم۔ ایسے جگہ پر یہ 5 سوالوں کا جواب انسانوں کو، ہم سب کو دینا پڑے گا۔ ہاں، ورنہ اس وقت تک وہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پرچوں کے سوالات بتلا دیے۔ اب ان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سوالات کا جواب اپنے دل میں بٹھا لیں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر کسی انسان کو خبر کے 3 سوال، حشر کے 5 سوال یہاں بتا دیں اور اس کا جواب بھی بول دیں تو بس وہ 10 منٹ میں اس کا جواب بول دے گا، لیکن ایسے وہاں قبر میں سوال کے جواب نہیں نکلیں گے جب تک کہ عمل نہ کر لیا جائے۔ اگر کسی کو 1,00,000 مرتبہ رٹا دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرا دین اسلام ہے، 1,00,000 مرتبہ وہ رٹ لیا لیکن زندگی عمل پر نہیں ہے تو ہرگز وہ قبر میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں، عمل ہوگا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالی ہمارے زبان سے اس کے جواب کو نکلوائیں گے۔ یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے، ہم ان باتوں کو سمجھیں، لیکن من کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، یعنی دل کے آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان آنکھوں پر پٹھی باندھ لے اور خواہشات اس کو اندھا بنا دیں تو پھر جو مرضی دنیا میں کرتا رہے۔ ہاں، ہم آج کل کرتے رہتے ہیں، نیکی کا وقت آئے تو عام طور پر لڑکیاں کہتی ہیں کہ اچھا میں نمازیں پڑھ لوں، میں نماز پڑھ لوں گی، لیکن کون سی دادی اماں بن گئی ہوں؟ عام طور پر لڑکیوں کا یہ جواب ہوتا ہے۔ لڑکی یہ بات اس لیے کرتی ہے کہ ابھی تو مجھے دنیا میں بہت رہنا ہے، ابھی تو میری عمر 15-16 سال ہے، ابھی تو میری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر میرے بال سفید ہوں گے، میں بوڑھی ہوں گی، پھر کہیں جا کر میری موت کا وقت آئے گا۔ یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بوڑھوں کو بھی موت آتی ہے، جوانوں کو بھی موت آتی ہے، بچوں کو بھی موت آتی ہے، بڑوں کو بھی۔ کتنی دفعہ معصوم بچے اپنے ماؤں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال میں 12 مہینے کی ایک بچی ہمارے دوست کی انتقال ہو گئی۔ ہاں، موت کا وقت متعین ہے،
کون جانتا ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا؟ اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ چند نوجوان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور جو موت کے لیے کثرت سے تیاری کرنے والا ہو۔ یہ ہیں عقل مند لوگ، یہی دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ انسان کل کی امید نہ رہے، انسان کل کی امید میں نہ رہے، بلکہ آج ہی جو کچھ کرنا ہے کر لے، اپنے مولا کو راضی کر لے، تاکہ اس کے نام اعمال سے گناہ دھل جائیں اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں وہ شامل ہو جائے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، خوب اللہ کا ذکر، نبی پر درود اور توبہ استغفار کرتے رہیں، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتے رہیں اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کریں، اور اللہ نے جو مال اور وقت ہمیں دیا ہے وہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے اور خرچ کرنے والے بنیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج جو شاپنگ وغیرہ بہت بار بار کہنے کے باوجود بھی ہماری ماں اور بہنیں بار بار شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ہر ایک عورت کو سمجھ عطا فرمائے۔ حالانکہ عورتیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت جان بوجھ کر کے جا رہی ہیں، شرط کے ساتھ جا رہی ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتی ہوں گی کہ سب لوگ گھروں میں ہیں، بس میں اکیلی جاؤں۔ جیسے ایک واقعہ ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں، ایک بادشاہ نے کہا، ایک حوض بنا کر رات کے وقت میں سب لوگوں سے کہا کہ ہر ایک اس کے اندر ایک گھڑا دودھ لا کر ڈالو۔ ہر ایک، پورے گاؤں کے لوگ ایک ایک گھڑا دودھ اس کے اندر لا کر ڈالو، لیکن رات میں ڈالنا، بالکل اندھیرا ہے۔ اب پورے گھر کے لوگ ایک ایک گھڑا لا کر ڈال رہے ہیں، لیکن ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ سب لوگ دودھ ڈالیں اور میں ایک پانی ڈالوں تو کیا معلوم ہوگا۔ تو ایک آدمی اس طرح سوچا، پانی لے جا کر ڈال دیا، دوسرا بھی یہی سوچا، پانی ڈال دیا، تیسرا بھی یہی سوچا، پانی ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، بجائے دودھ کے سب پانی کا پانی ہے۔ ہاں، تو بالکل اسی طرح سے آج ہماری ماں اور بہنیں شاپنگ کو اس لیے جاتی ہوں گی تاکہ وہ یہ سوچتی ہوں گی کہ میں شاپنگ کو جا رہی ہوں، اب تو وہاں پر کوئی دوسرے نہیں ہوں گے، بس میں اکیلی ہوں۔ لیکن یہ جاتی ہے، اسی طرح دوسری آتی ہے، اسی طرح تیسری آتی ہے، اور وہاں مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ پھر سوشل ڈسٹنس مینٹین نہیں کر سکتے، پھر حالات ہو جاتے ہیں، پھر فوٹو کھینچی جاتی ہے، اور خدا نخواستہ وہاں پر کچھ حالات ہو جائے تو پھر ہم کو کوارنٹائن بھیج دیا جائے گا، پھر بہت تکلیفیں ہوں گی۔ اس لیے ماں اور بہنوں، ہم اس کو خصوصاً ہم پرہیز کریں، شاپنگ ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔